الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما محترم و مکرم معزز سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے سال کا 11واں مہینہ ہے، جس کو اسلامی تاریخ میں ذی قعد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسلامی تاریخی حوالے سے سال کا جو 12واں مہینہ ہے اس کو ذو الحج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ ذو الحج کی 10 تاریخ کو مسلمانان عالم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 اہم عبادات سر انجام دیتے ہیں، ایک حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور دوسری اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں کر کے اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں یہ قربانی جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس مطالعہ سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا حکم جو ہے تمام ملل سماویہ کے اندر چلتا آیا ہے، یعنی جتنے آسمانی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان سب میں یہ قربانی ہوتی رہی ہے۔ اور قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، قربانی کر کے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی دنیا کے اندر جو قربانی دی گئی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے دی، جس کے بارے میں 6واں سپارہ سورۃ المائدہ اس کا نصف پڑھ کر کے دیکھیے، اس سارے واقعہ کا ذکر اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان لوگوں کے سامنے
سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمائیے، ان کے سامنے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر فرمائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، دنیا کے اندر سب سے پہلی قربانی اللہ کے راستے میں کی، دونوں نے سب سے پہلے قربانی کی، اور یہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ اور اس کا سبب کیا ہوا، یہ قربانی کیوں کی گئی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شروع کے اندر جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ اب اللہ رب العزت کا مقصد توالد و تناسل کا سلسلہ جو تھا وہ دنیا کے اندر شروع فرمانا، کہ انسانیت کا وجود دنیا کے اندر قائم ہو، نسل انسانی آگے بڑھے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلے۔ تو اس وقت طریقہ اللہ رب العزت نے یہ اپنایا کہ ایک حمل سے جوڑا پیدا ہوا کرتا تھا، ایک حمل سے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جو لڑکا اور لڑکی ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے وہ دونوں سگے بہن بھائی شمار کیے جاتے تھے، ان کا دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ پھر دوسرا حمل ہوا، اس میں سے جو جوڑا پیدا ہوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ بھی دونوں آپس میں سگے بہن بھائی شمار ہوتے تھے، ان کا بھی آپس میں نکاح حرام تھا۔ لیکن جو پہلے جوڑا پیدا ہوا اور یہ جو دوسرا جوڑا پیدا ہوا، پہلے والے جوڑے میں سے لڑکے کا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح آپس میں جائز قرار دیا گیا اور حلال قرار دیا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اب طریقہ یہ تھا کہ حابیل کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہونا تھا، اور قابیل کا نکاح جو بدصورت لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس سے ہونا تھا۔ قابیل نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت ہے، میرا نکاح تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس حمل سے میرا نکاح اس بدصورت لڑکی سے ہوگا، لہذا اس نے حسد کیا۔ بات میں مختصر کرتا جاؤں، اور بفر گیا، غصہ کے اندر آ گیا اور کہنے لگا میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، میرے ساتھ جو خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ہے میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، اسی سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں کے اندر جب یہ بات جھگڑا پکڑ گئی، جھگڑا پیدا ہوا، باس مباحثہ پیدا ہوا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم فرمایا کہ اچھا تم اس طرح کرو، دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی نا اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو جائے گا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ قربانی لامحالہ چونکہ حابیل حق پہ ہے اور قابیل حق پہ نہیں ہے، قربانی اسی کی قبول ہوگی۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان لوگوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی،
فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ قربانی کا حکم فرمایا، حابیل جو بھائی حق پہ تھا نا، اس نے اللہ کے راستے میں موٹا تازہ مینڈا، موٹی موٹی آنکھوں والا، بڑے بڑے سینگوں والا، صحیح دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور دوسرا بھائی جو قابیل تھا، جو حق پہ نہیں تھا، اس نے لکڑیوں کا ایک گلا سڑا گٹھا جو تھا نا، ایک گٹھڑی لکڑیوں کی گلی سڑی ہوئی، وہ اللہ کے راستے میں قربان کی۔ پھر اس دور کے اندر یہ بھی بات تھی، یہ مدارس نہیں ہوتے تھے، غربا، فقراء، مساکین لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کر کے جنگل بیابان کے اندر جو ہے نا جا کر کے رکھ دی جاتی تھی۔ آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی، آگ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، وہ آگ آ کر کے اس کی قربانی کو جلا دیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی تھی اس کی قربانی یوں ہی باقی پڑی رہتی تھی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، دونوں بھائیوں نے، ایک نے مینڈا قربان کر کے جنگل میں رکھ دیا، ایک نے لکڑیوں کا گٹھا قربانی اللہ کے راستے میں کی۔ اب آسمان سے آگ آئی اور وہ آ کر کے حابیل جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کی قربانی اس نے جلا دی، گویا کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئی۔ اور قابیل جس نے لکڑیوں کا گٹھا قربان کیا تھا، اس کی قربانی یوں کی یوں ہی پڑی رہی اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ تو مجھے شادی اسی سے کرنی پڑے گی، اس کی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال لأقتلنک۔ جب دونوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت غصہ کے اندر قابیل آ گیا اور کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل کو کہنے لگا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین۔ حابیل کہنے لگا اے بھائی، اس میں میرا تو کوئی معاملہ نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میری تو کوئی غلطی کوتاہی نہیں، بلکہ اصل میں بات یہ ہے انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اپنے سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اخلاص سے قربانی قبول کرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس میں میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی اور تیری نہیں کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ قربانی پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، یہ ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، ساری نیکیوں کی جڑ ہے، ساری عبادات کی بنیاد بولو کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، خوف الہی۔ میرے دل میں اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، چاہے میں رات دن بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں، میری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ تقویٰ ہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔
اسی کے اوپر ساری نیکیوں کا دار و مدار ہے، ساری عبادات کا دار و مدار ہے، خواہ وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، قربانی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، عمرے ہوں، جو بھی چیز ہے، ساری عبادات کی بنیاد اللہ کی خوف الہی ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ قرآن پڑھ کر کے دیکھیے 30واں سپارہ سورۃ والنازعات کا دوسرا رکوع، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے ضرور کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے، بس بھائی یہی بات اپنے دلوں میں بسا لیں کہ ایک نہ ایک دن میرے رب کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، اور آج بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنی دفعہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، خلیفہ وقت، رعایا ساری رات آرام کی میٹھی نیند سوتی ہے، اور خلیفہ وقت رات کو ساری رات چوکیداری کرتا ہے، گلیوں کے اندر پہرا دیتا ہے۔ ایک آج ہمارے بھی حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں، اللہ اکبر، 17 پیوند کپڑوں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے، چیتھڑے لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن کیسر و کسریٰ جیسے جابر ظالم بادشاہ عمر کا نام سن کر ان کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت گلیوں کا چکر لگاتا ہے، پہرا دیتا ہے کہ میری رعایا میں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ ایک دن اسی طرح ہوا، حسب معمول رات کو گلیوں کا چکر لگا رہے تھے، صبح ہونے کے قریب تھی، ایک گھر میں سے کچھ بولنے کی آواز سنائی دی، اس کے قریب جا کر کے ٹھہر گئے کہ یہ کیسی آواز ہے، رات کا کوئی وقت ہے، یہ کون باتیں کر رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ جب کان لگائے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں تھی، ماں جو بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے، اس طرح دودھ زیادہ ہو جائے گا اور پیسے زیادہ آئیں گے۔ اساں تو میرا خیال ہے کام کوئی نہ کریں دے اساں اللہ اکبر۔ 120 والا لیونا نے تو پانی والا 150 140 والا لیسو تو خالص مرسی، اللہ اکبر۔ بہرحال ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی انکار کر رہی تھی۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں جی خلیفہ وقت کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ کرے۔ باس مباحثہ ماں بیٹی کا چل رہا تھا، بیٹی کے دل میں خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ بالآخر بیٹی کہنے لگی اماں جی خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہنے لگی بیٹی، اب حضرت عمر یہ ساری بات سن رہے ہیں کھڑے ہوئے، خلیفہ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم بیٹی کا جواب سنیے، سنہری الفاظ، اور پلو باندھ کے لے جائیے اور گھر جا کے اس بات پہ عمل کیجیے، اور گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ میں کتنے کام ایسے کرتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا اللہ مجھے اوپر دیکھ رہا ہے، جی چھپ چھپا کے میں کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید مجھے تو کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں۔ بہرحال بات مختصر، وقت ہو گیا ہے۔ بیٹی کہنے لگی کہ ماں جی خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بات سنی، اللہ اکبر، اس گھر پہ نشان لگایا،
نشان لگایا، نشان لگا کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، پتہ کیا، گھر کا پتہ لگایا، غالباً اس بیٹی کا، اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے یا پوتے کے ساتھ پھر کیا۔ پھر اس میں سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، اور غالباً لکھا ہوا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے یہ بھی اپنے وقت کے خلیفہ گزرے ہیں، وہ بھی اسی بچی میں سے پیدا ہوئے۔ بہرحال بات مختصر، بھائی کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قربانی اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اے بھائی اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے، میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ہاتھ بڑھائے گا نا، تو میں تیری طرف لڑائی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یا قتل کرنے کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں بھی تجھے قتل کروں، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اس کا خوف کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بولو بھائی، ماں کے پیٹ میں بچے کو کون ذات پال رہی ہوتی ہے؟ انڈے کے اندر چوزے کی پرورش کون ذات کرتی ہے؟ پتھر میں کیڑے کو روزی کون ذات دے رہی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال بات مختصر، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو غصہ کے اندر، حسد میں آ کر کے قتل کر دیا۔ دنیا کے اندر یہ سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا قتل کر دیا، پچھتایا۔ اب لاش کو کہاں کرے؟ کوئی پتہ ہی نہیں تھا، دنیا کے اندر ابھی نہ کوئی شریعت آئی تھی، نہ کوئی طریقہ آیا تھا۔ اب لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ میں اسے کہاں چھوڑوں، کہاں چھپاؤں، کہاں رکھوں۔ نہ دفنانے کا کوئی پتہ تھا، نہ کوئی طریقہ آیا تھا دنیا کے اندر۔ بات مختصر، اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا، کوا۔ اللہ بھائی جس سے چاہے کام لے لے، اس کو ساری طاقت ہے، ساری قدرت ہے۔ آج ہم اگر اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دیں گے، اس کے دین کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ اس بات پہ قادر ہے، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوے کے پاس ایک دوسرا مرا ہوا کوا موجود۔ اب وہ زندہ کوا، اس نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، زمین کی کھدائی شروع کی۔ کھودنے کے بعد اس مردار کوے کی لاش اس نے اس گڑھے کے اندر رکھی، پھر اوپر سے اس کے مٹی ڈالی۔ قابیل نے بھی یہ طریقہ دیکھا، اس وقت بڑا افسوس کیا، کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ کہنے لگا میں تو اس کوا سے بھی کمزور ہو گیا، میں تو اس سے بھی عاجز آ گیا، مجھے تو یہ کوا ہی مجھ سے تو اچھا رہا جس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں تو چھپا دیا۔ بہرحال بھائی، یہاں سے سب سے پہلی یہ قربانی اللہ کے راستے میں، دنیا کے اندر سب سے پہلی قربانی یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے کی، حابیل نے اور قابیل نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔